بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمپلسٹی آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے اور ان کے تخت پر بات کریں گے کہ ان کا تخت کیسے بنا، اور چونٹیوں کا جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے سامنا ہوا تو چونٹیوں نے کیا کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سواد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھیں۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اس سے فروخت کر کے گزار اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سانے کی تھیں، اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا، اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر متعلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 تا 19 میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی محبت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول اور اپنے بندے اور اپنے نبی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک دن جنوں، انس اور پرندوں کے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جنوں انس آپ کے ساتھ چل رہے تھے اور پرندے اپنے پروں کے ساتھ آپ پر سایہ کیے ہوئے اڑ رہے تھے اور گرمی سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔
تینوں قسم کے لشکر بڑے منظم طریقے سے محو سفر تھے اور ان پر کچھ نگران تھے، کوئی ان میں سے اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ اس چونٹی نے ان کو حکم دیا اور ڈرایا اور سلیمان اور اس کے لشکریوں کے متعلق معذرت بھی کی کہ وہ کہیں بے علمی میں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کلام سمجھ گئے جو چونٹی نے اپنے ہم جنسوں سے کیا۔ وہ بات ایک پسندیدہ اور اچھی رائے تھی، اس لیے آپ خوشی سے مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونٹی کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، جبکہ باقی لوگ اس کی بات سمجھنے سے محروم تھے۔ تو وہ اس کی بات سن کے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔